اس میں شک نہیں کہ اس وقت ضرورت ہے تقریب مذاہب کی بھی، البتہ ہمارا ممبر جو ہے وہ قریب کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا. اسی طرح سے سنی و دیوبندیوں کا جتنے بھی مذاہب ان کے ہیں ان کا بھی ممبر تقریب کے لیے، تقریب سے مراد نہ کہ شادی کی تقریب، لفظ تقریب جو ہے وہ اس وجہ سے ہم استعمال کر رہے ہیں کہ اس کے بعد ایک اگلی اصطلاح ذہن میں رہے کہ جو تمام دنیا میں ہے تقریب المذاہب. تقریب المذاہب سے کیا مراد؟ مذاہب کو قریب کرنا. اور ابتدا کرنا کس موضوع میں؟ کہ جو مشترکات ہیں، نہ ان موضوعات کے اوپر کہ جو آپس میں اختلافی ہیں بلکہ مشترکات کے اوپر. اسی طرح سے ادیان کو آپس میں قریب کرنا اور یہ دیکھنا کہ ان میں مشترک کیا چیزیں ہیں. تو دار التقریب یا مثال کے طور پہ تقریب المذاہب یا تقریب الادیان، یہ وہ نظریہ ہے کہ جو خود قرآن مجید میں موجود ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ واحدۃ سواء بیننا وبینکم، کہ اہل کتاب آؤ ہمارے اور تمہارے درمیان جو مشترک ہے اس کے اوپر جمع ہو جائیں. یہ ایک مین قانون ہے. انہی میں سے کیا چیز ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں. اب یہاں پر صفات خدا کا ذکر نہیں ہوا بلکہ یہ ہوا کہ بالآخر تم بھی اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، کم سے کم اللہ کی بات تو کریں. تو معلوم ہوا کہ ادیان کو قریب کرنے کی بھی ضرورت ہے اور ساتھ میں مذاہب کو قریب کرنے کی بھی ضرورت ہے. اب اگر یہ آپس میں قریب نہ ہو، قریب کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اسلام اور مسیحیت اور یہودیت کا ایک نیا مکسچر بنایا جائے، یا شیعہ اور سنی کا ایک نیا کوئی فرقہ بنایا جائے کہ مثال کے طور پہ نماز میں ایک ہاتھ کھلا ہوا ہو، شیعوں کے مطابق ایک ہاتھ بندھا ہوا ہو. اب اگر اس پہ دیوبندی ہے تو یہاں پہ رکھ لے، سلفی ہے تو دیوبندی ہے یہاں رکھ لے، اور بریلوی ہے یہاں رکھ لے، اور شیعہ جو ہے کھلا رکھے. آخر میں کہا جائے کہ یہ شکل ہو گئی اتحاد بین المسلمین کی. کہا جائے گا نہیں، شیعہ شیعہ رہے، سنی سنی رہے. ایک دوسرے کے نظریات کو دیکھیں، ایک دوسرے کے نظریات کو پرکھیں، علمی اعتبار سے ایک دوسرے کے اوپر کرٹیسائز بھی کریں، لیکن وہ فتنے اور فساد کے لیے نہ ہو. اچھی زبان کے ساتھ ہو، اچھے لہجے کے ساتھ ہو، اس کے بعد چیزوں کو بیان کیا جائے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کی جانب واقعاً توجہ دینی چاہیے، کسی بھی طور پہ اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے کہ پتہ چلا کہ ایسا اتحاد کا سلسلہ کیا جائے کہ ہم اپنی تعلیمات کو چھپا لیں، اہل سنت اپنی تعلیمات کو چھپا لیں، تو یہ اتحاد نہیں ہے. بلکہ اتحاد کے معنی یہ ہے کہ شیعہ شیعہ رہے، سنی سنی رہے، عیسائی عیسائی رہے، مسلمان مسلمان رہے، لیکن جو مشترکات ہیں اس پہ قریب آنے کی کوشش کریں، اور جو اختلافات کی چیزیں اس کو بالآخر ڈسکس کریں، اور تدریجاً ایک ماحول بنے اور کلیئر ہو کہ یہ اختلافات ہیں کس وجہ سے. تو یہ ایسا امر ہے کہ اتفاق سے ایک کوشش ہوئی تھی اسی امام بارگاہ میں، جب ایک سیمینار رکھا تھا قمر صاحب نے ایک دفعہ، تو انہوں نے ہم سے پوچھا کہ کیا کیا جائے. ایک سیمینار پہلے ہو چکا تھا، اس کے بعد دوسرے سیمینار کے انہوں نے پوچھا کہ کیا ہو، تو ہم نے انہیں مشورہ دیا جو اتفاق سے انہوں نے قبول کیا. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ یہاں کی انتظامیہ نے بھی اس میں کوئی پرابلم کریٹ نہیں کیا. البتہ یہ ذہن میں رہے کہ مساجد کی انتظامیوں میں جتنے بھی ٹرسٹیز ہیں وہ یہاں اس وجہ سے نہیں کہ اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں تو تعریف کر رہے ہیں، بلکہ خدا گواہ رسول اللہ اور ائمہ بھی گواہ ہیں، اس وجہ سے کہ واقعاً یہ جو یہاں کا ٹرسٹ ہے پڑھے لکھے حضرات ہیں اور دین کی خدمت میں مصروف ہیں اور چاہتے ہیں اچھی چیزیں پتہ چلیں. لہذا ہم نے کہا کہ اگر ایسا سیمینار کریں اور اس کا موضوع ہو ادیان اور آخر زمان، اور اس میں آپ عیسائی کو بھی بلائیں، ہندی کو بھی بلائیں، مسلمانوں میں جتنے بھی مل سکیں ان کو بلائیں، اسماعیلی بھی ہو، بوری بھی ہو، شیعہ بھی ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، جو بھی مل جائے. اور جو مل جاتے ہیں یہاں پر ہندو عیسائی پارسی وہ مل جائیں. تو بات یہی ہوئی کہ یہ کہیں مشکل تو نہیں ہو جائے گی امام بارگاہ میں ہندو اور عیسائی کو. تو ہم نے کہا امام بارگاہ ہے اسی لیے کہ ان کو بلایا جائے. ہمارے عام طور پہ امام بارگاہ کو اتنا زیادہ احترام دے دیا گیا ہے مسجد کی طریقے سے، تو اب اگر مسجد کے احکام آپ نے امام بارگاہ کو دے دیے، تو اب اگر ہندو یا عیسائی کو یا پارسی کو یا یہودی کو بلانا ہو تو پھر امام بارگاہ میں بھی نہ بلائیں، تو ان دو عمارتوں کے علاوہ اب ایک تیسری بلڈنگ بنائیں ان کو بلانے کے لیے، پھر اس تیسری کو بھی اتنا ہی احترام دے دیں، تو پھر ایک چوتھی عمارت بنائی جائے ان کو بلانے کے لیے. ایسا ہوگا کیا؟
تو اس جانب اور توجہ رہے کہ بعض دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کے امام بارگاہ بڑی ہوتی ہے اور امام بارگاہ ہوتی ہے، تو کہا جائے ہاں، کیونکہ ہم لوگ مسجد کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، اس وجہ سے امام بارگاہ بناتے ہیں۔ اور امام بارگاہ کیوں بناتے ہیں؟ محض اس وجہ سے کہ اس کا احترام مسجد کا بہت زیادہ ہے ہمارے یہاں۔ مسجد میں ایام نجاست میں خواتین نہیں آ سکتی، مسجد نجس ہو جائے تو اس کا پاک کرنا واجب فوری ہے۔ مسجد میں ہم غیر مسلم کو نہیں بلا سکتے، بس ہم نے اللہ کے پیغام کے لیے ایک ایسی جگہ بنائی ساتھ میں کہ جہاں پر اگر خواتین نہ آ سکیں، غیر مسلم نہ آ سکیں، طہارت نجاست کے مسائل سے آسانی کے ساتھ رہا جا سکے، تو دوسری بلڈنگ بنائی وہ امام بارگاہ ہے۔ تو امام بارگاہ کے وجود سے مسجد کے وجود کی نفی یا احترام میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ امام بارگاہ کا وجود جو ہماری مسجدوں کے ساتھ ہے، در حقیقت یہ مسجدوں کے احترام کو اور زیادہ اجاگر کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک شہر میں ہماری ایک مسجد ہے اور خواتین آنا چاہ رہی ہیں اس کے اندر، اور ان ایام میں خواتین نہیں آ پا رہی ہیں، تو کیا کریں؟ یعنی ان کا جانا جائز نہیں ہے۔ اب اگر وہ حق کو سننا چاہیں، حرام حلال جاننا چاہیں، تو وہ بالکل کٹ جائیں، تو کہا جائے گا نہیں، اس میں آ کے بیٹھیں، کوئی حرج نہیں ہے، کہاں بیٹھیں؟ آ کے امام بارگاہ میں بیٹھیں۔